دینی تقریروں اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ چینل سبسکرائب کرنے کے لیے YouTube پر ٹائپ کریں منصور MANSOOR اسپیس احمد AHMED اسپیس مدنی MADANI سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس ضرور کریں تاکہ نیا آڈیو اور ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل۔ محترم حضرات، خالق کائنات، مالک ارض و سما بہت ہی زیادہ رحیم اور کریم ہے، بہت ہی شفیق ہے۔ ہم اس کی جتنی تعریف کریں اتنا ہی زیادہ کم ہے۔ سننے والا، دیکھنے والا، علم رکھنے والا، قدرت رکھنے والا، اور رحم اس کا تو ہے ہی ہمارے اور آپ کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو پکار کر ہر وقت اپنی نعمتیں دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اپنی نعمتوں کو دینا چاہتا ہے، پکارتا ہے، پکارنے والوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اور آپ پر رحم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، جہنم کے کنارے بھی نہیں جانے دینا چاہتا۔ اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہر شخص اس بات کی تمنا رکھتا ہے، اس بات کا متمنی ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بنا لے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر وہ نعمت، ہر وہ خواہش جس کی وہ تمنا رکھتا ہے وہ مل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک انسان ہمیشہ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے علم اور جانکاری کے مطابق، اور دعا کرنے کا صرف مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جائے، لیکن
قرآن مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت جب ہم کرتے ہیں تو جگہ جگہ پر ہمیں اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مانگنے کا حکم دے رہا ہے، پکارنے کا حکم دے رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہماری طرف آؤ، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ کیا ہوں میں قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، جب کوئی مجھے یاد کرتا ہے، جب کوئی مجھ سے دعائیں کرتا ہے، جب کوئی مجھ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، جب کوئی توبہ کرتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا، میں نظر انداز نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک حکم جاری کر دیا، اپنا یہ فیصلہ بتلا دیا کہ ہمارے بندوں کو یہ بتلا دو کہ جب بھی وہ پکارتے ہیں، جب بھی کوئی چیز وہ مانگتے ہیں، میں اس کو پورا کرتا ہوں، میں ان کی پکار پر لبیک کہتا ہوں۔ دینی بھائی اور دوست، آپ یہ بھی بات جانتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے پکارنے کا حکم دیا ہے کہ مجھے پکارو، عبادت کرنے کا طریقہ بتلا دیا، دعا مانگنے کا طریقہ بتلا دیا، ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے عبادت کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کچھ خاص اوقات متعین کر دیے ہیں، اس نے کچھ خاص اوقات متعین کر دیے ہیں۔ وہ اوقات جن میں اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ اس کی وہ دعا قبول ہو جائے، اس کی وہ عبادت قبول ہو جائے۔ کچھ خاص اوقات ہیں، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہماری باتوں کو سنتا ہے، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ کبھی کوئی خاص وقت نہیں ہے کہ فلاں وقت میں آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، فلاں وقت میں آپ اللہ کو یاد نہیں کر سکتے، فلاں وقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں۔ تمام اوقات میں جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اس سے دعا کر، لیکن اس کے باوجود کچھ خاص اوقات ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک تجارت کرنے والا ہوتا ہے، وہ کسی ایسے سامان کی تجارت کر رہا ہے جو ٹھنڈی کے مہینے میں بکتا ہے۔ وہ سامان ظاہر سی بات ہے جب ٹھنڈی کا موسم آتا ہے تو اس کا اہتمام وہ زیادہ کرتا ہے، جبکہ گرمی کے موسم میں اس کا اہتمام نہیں کرتا۔ اور گرمی کے سامان کی تجارت کرنے والا گرمی کے موسم میں اس کا اہتمام کرتا ہے۔ جس طرح سے ان چیزوں کا ایک موسم ہوتا ہے، اللہ تبارک جبکہ اور دنوں میں بھی اس کی تجارت چلتی رہتی ہے، لیکن اپنے موسم میں اس کی تجارت میں تیزی آ جاتی ہے، اس کی حرکات میں تیزی آ جاتی ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، کام کرنے میں، ساری چیزوں میں تیزی آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے بھی کچھ اوقات متعین کیے ہیں، جبکہ پہلے بتلا دیا کہ جب بھی مجھے تم پکارو میں تمہاری پکار کو سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے باوجود کچھ خاص اوقات ہیں جس میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں ان خاص اوقات کا اختصار کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا، چونکہ ہمارے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، چند ہی دن ہم باقی بچے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں الہ العالمین ہمیں رمضان مبارک کا پانے والا بنائے، ہمیں اس سے زیادہ استفادہ کرنے والا بنائے۔ ہمیں جب یہ پتہ ہوگا کہ وہ کون سے اوقات ہیں جس میں ہماری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ قبول فرماتا ہے یا زیادہ قبول ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، تو انسان ان اوقات میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرے گا۔
لیکن اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو تو ہم نارملی چلتے رہیں گے اور وہ قیمتی وقت، وہ قیمتی گھڑی ہم سے اور آپ سے ضائع ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ان اوقات کو ہم سمجھیں، ان ایام کو ہم سمجھیں، ان گھڑیوں کو ہم سمجھیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید لگاتے ہیں کہ ان اوقات میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اوقات میں، ان اوقات میں دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ قبول فرماتا۔ آئیے ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بتلاتے ہیں کہ وہ کون سے اوقات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو زیادہ قبول فرماتا ہے۔ محترم حضرات، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اگر آپ کو کسی سے کوئی ضرورت ہوتی ہے اور بالکل خاص ضرورت ہوتی ہے تو آپ فون پر بات کرنا اس سے مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یا کیا سوچتے ہیں؟ آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس کے سامنے چلے جاتے ہیں اور اس کے سامنے قریب ہو کر کے اپنی باتوں کو پیش کرتے ہیں تو زیادہ امید ہے کہ ہماری باتوں کو وہ قبول کر لے۔ یہ ہم اس شخص کی بات کر رہے ہیں جو ہماری ہی طرح سے محتاج ہے، جو ہمارے ہی طرح سے پریشان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رب کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، بادشاہت اسی کی زمین و آسمان میں ہے۔ ہم اور آپ یہ جانیں کہ ہم اپنے رب سے دنیا میں رہ کر کس وقت زیادہ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اگر یہ سوال ایک مسلمان سے کیا جائے، ایک اس شخص سے کیا جائے جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تو وہ فوراً کہے گا کہ مومن بندہ جو ہوتا ہے، مسلم بندہ جو ہوتا ہے، اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بندہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو جس طرح سے دنیا میں اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے آپ کسی معاملہ والے کے پاس جاتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، اپنی باتوں کو پیش کرتے ہیں، امید لگاتے ہیں کہ فون سے ہو سکتا ہے بات نہ بنے، سامنے ہوں گے بات بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ حالت سجدہ میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا کرو، زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ معلوم یہ ہوا کہ ہماری سب سے زیادہ دعا جو قبول ہوتی ہے نماز میں، سجدے کی حالت میں، چونکہ سجدے میں یہ صحیح مسلم کی روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، معلوم یہ ہوا کہ سجدے کی حالت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رونا چاہیے، گڑنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو۔ اسی طرح سے جن اوقات میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں یا قبول ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں وہ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر جو اگلے مہینے میں آنے والا جو مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک، لیلۃ القدر میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ طلب ثواب کی نیت سے شب بیداری کیا، لیلۃ القدر میں جاگا ہے، نمازیں پڑھی ہے، عبادت کیا ہے، قیام اللیل کیا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، نفلی نمازیں پڑھی ہیں، ذکر و اذکار کیا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طرح سے دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت سجدہ کی حالت ہے، اسی طرح سے دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت وہ بھی ہے جس کو ہم اور آپ لیلۃ القدر یا شب قدر کہا کرتے ہیں۔
ہمیں اور آپ کو اس رات کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دعاؤں کو زیادہ قبول فرماتا ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، اسی طرح سے ماہ رمضان کا مہینہ بالکل سامنے ہے اور ماہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ ایک وہ شخص جو صبح سے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، کس کی رضا کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ چیزیں جو اس کے لیے حلال ہوتی ہیں اس کو وہ 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ اپنے اوپر حرام قرار لیتا ہے۔ اور وہ شخص جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، پیاس کی شدت سے اس کی زبان لڑکھڑا رہی ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے، ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ صبح سے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے جبکہ اپنے کام پر لگا ہوا ہے، اس کو ڈر کس کا ہے؟ اس کو ڈر صرف اپنے رب کا ہے۔ اللہ رب العزت کو اس کی یہ ادا، اپنے بندے کی یہ ادا اتنی زیادہ پسند آتی ہے کہ وہ بندہ جب روزے کی حالت میں افطاری سے پہلے سامنے ساری چیزیں سجی ہوئی ہیں، ٹھنڈا بھی ہے، گرم بھی ہے، ہر نعمت موجود ہے، لیکن اس کو انتظار ہے اپنے رب کے حکم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صدا کو دیکھتا ہے تو بہت ہی زیادہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اور ایسی حالت میں جب وہ بندہ اپنے رب سے کسی چیز کے لیے دعا کرتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ افطاری کا وقت وہ وقت جس میں عام طور پر لوگ افطاری تیار کرنے میں لگے رہتے ہیں، خاص طور سے عورتوں کو آپ اپنے گھروں میں دیکھیں گے کہ وہ پورے دن چاہے سوتی رہیں، لیکن افطاری کے وقت جب تک مسجد سے اللہ اکبر کی آواز نہیں آ جاتی ہے، جب تک ان کے کچن کا کام ختم نہیں ہوتا، اکثر و بیشتر ایسا دیکھا جاتا ہے، جبکہ وہی وقت اصل دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ افطاری ایک شخص ایک کھجور سے کر سکتا ہے، ایک گھٹ پانی سے کر سکتا ہے، کوئی چھوٹی سی چیز ہے اسے افطاری کر سکتا ہے، لیکن جب تک 70 قسم کی غذائیں سامنے نہیں آ جاتی ہیں لوگ اس کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر دعا کی قبولیت کے بہت سارے اوقات ہیں وہیں پر وہ وقت بھی ہے جو افطاری کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دار کی اللہ تبارک و تعالی دعا رد نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ افطاری کر لیتا ہے۔ افطاری کا وقت ہم ضائع نہ ہونے دیں۔ پانی اگر صرف میسر ہے پانی لے کر کے بیٹھ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہم شروع کر دیں، چونکہ اس میں بہت زیادہ امید ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اور آپ امید ہی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہوتی ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوست، بارش کا وقت، بارش جب ہوتی ہے تو لوگ تماشا زیادہ دیکھتے ہیں، خاص طور سے سعودی عربیہ میں بارش ہونے لگے تو لوگوں کے اندر لگتا ہے کہ کتنی زیادہ خوشیاں آ گئی، اور خوشیاں آنی بھی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، خوشیاں ہوں، خوش ہونا بھی چاہیے، خوشیوں سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ فائدہ کیسے اٹھانا چاہیے؟ جب ہم لوٹیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تب ہم اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، دو دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں، اذان کے وقت کی دعا اور بارش کے وقت کی دعا۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، راستے میں بارش ہونے لگی تو آپ جھومنے مت لگیے، وہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے، وہ گھڑی ایسی گھڑی ہوتی ہے
کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے گاڑی چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، کیا کوئی دیکھ رہا ہے آپ کو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اسی میں تو جب مزہ ہوتا ہے، اسی میں مزہ ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے دیکھتا ہے، وہی دعا قبول ہوتی ہے، وہی عبادت قبول ہوتی ہے جس کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہو، جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو عبادت کی گئی۔ لہذا اگر بارش ہونے لگتی ہے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ایک رحمت تو الگ سے ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع عنایت کر دیا ہے، ایک موقع نصیب فرما دیا ہے کہ ہم اس میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس میں راضی کر لیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ بارش کے وقت جو گھڑیاں ہوتی ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو زیادہ قبول فرماتا ہے۔ لہذا بارش کے وقت بجائے اس کے کہ ہم اپنا وقت ضائع کر دیں کھیل اور تماشا میں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ دینی بھائی اور دوست، اسی طرح سے یقیناً ہم اور آپ خوش نصیب ہیں جو سعودی عربیہ کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس ناحیے سے خوش نصیب ہیں؟ میں صرف یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ نے ریال کما لیا ہے، آپ نے پیسے سے فلیٹ خرید لیا، پلاٹ خرید لیا، بنگلے بنوا لیا، یہ میں نہیں کہنا چاہتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں خوش نصیب آپ اس ناحیے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت حرمین کی زیارت کا آپ کو موقع عنایت فرمایا۔ ہمارے خیال سے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جس نے حرمین کی زیارت نہ کی ہو، اور آپ اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنی بستی میں، اپنے محلے میں چراغ لے کر کے تلاش لیجئے، بہت کم لوگ آپ سے کم پیسے والے ملیں گے، زیادہ آپ سے زیادہ ہی پیسے والے ملیں گے۔ تو زیادہ پیسے والے تو مل جائیں گے، لیکن ان میں سے بہت کم ہی لوگ ملیں گے جنہوں نے حرمین کی زیارت کی ہو، جنہوں نے حج کیا ہو، جنہوں نے عمرہ کیا ہو، جنہوں نے خانہ کعبہ کی مسجد میں قدم رکھا ہو، جس نے مسجد نبوی میں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کی ہو، بہت کم لوگ آپ کو ملیں۔ اور جب آپ حرمین کی زیارت کرتے ہیں، خاص طور سے جب آپ حرمین کی زیارت کرتے ہیں، چاہے کچھ آپ خریدیں یا نہ خریدیں، کچھ استعمال کریں یا نہ کریں، لیکن کیا کوئی ایسا شخص ہوگا جو یہ کہے کہ حرمین کی زیارت کر کے میں لوٹ آیا اور میں نے زمزم نہیں پیا؟ کوئی نہیں ہوگا ایسا شخص۔ زمزم لوگ نام سن کر پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے دل سے آہ نکلتی ہے، کاش ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ نصیب کر دے۔ آپ جاتے ہیں، بھر پیٹ پیتے ہیں زمزم، لیکن کیا آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ زمزم کے پینے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی ہر اس غرض کے لیے مفید ہے جس کی نیت سے اسے پیا جائے۔ ایک شخص بیمار ہے، وہ یہ نیت کر کے پیتا ہے اللہ مجھے شفا یاب کر دے۔ ایک شخص لا ولد ہے، اس کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ نیت کر کے پیتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد، صالح اولاد عطا کر دے۔ ایک شخص پریشان حال ہے، وہ نیت کر کے پیتا ہے اللہ مجھے ان پریشانیوں سے تو نجات دے دے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اس چیز کے لیے مفید ہے جس کے لیے کوئی نیت کرتا ہے، صالح نیت کرتا ہے، معلوم یہ ہوا کہ وہ گھڑی، وہ لمحہ جب آپ زمزم پی رہے ہیں، جس وقت زمزم کا گلاس آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کے ہونٹوں سے وہ گلاس لگا ہوا ہے، وہ گھڑیاں بہت خاص ہوتی ہیں۔
شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا ہے کہ پانی کتنے سانس میں پیو. کم سے کم 2 سانس میں تو پانی پینے کا حکم ہی ہے. ان کے بیچ میں جو اوقات آتے ہیں، جو گھڑیاں آتی ہیں، یا زمزم پینے کے بعد جو گھڑی آتی ہے، جو لمحہ آتا ہے، اگر ایک شخص یہ دعا کر لیتا ہے اللہ بہت پریشان حال ہوں، میری پریشانیوں کو دور کر دے، وہ گھڑی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. میں آپ کو بتلاؤں، ایک کتاب میں نے پڑھی تھی جس کا نام تھا اردو میں آنسو. اس کتاب کا نام ہی تھا آنسو، اور کتاب ہمارے پاس کہیں پڑھی ہوگی ابھی. اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا. امریکہ کی غالباً ایک عورت تھی جس کے سینے میں کینسر ہو گیا تھا ایک سائیڈ میں. امریکہ کے جتنے ڈاکٹر تھے جہاں جہاں وہ جا سکی، سبوں نے اس کو جواب دے دیا تھا کہ یہ لا علاج ہے، اب علاج کرانے سے کوئی فائدہ نہیں. وہ پریشان ہوتی رہی، جھیلتی رہی اس میں، لیکن جب اس نے دیکھا کہ کوئی حل نہیں ہے تو اس نے سوچا جا کر کے ہم عمرہ کراتے ہیں، پتہ نہیں اس کے بعد زندگی باقی رہے یا نہ باقی رہے. یہ حقیقی واقعات. وہ عورت آتی ہے، اس کا سینہ بالکل ایک طرف سڑا ہوا ہے، کپڑے بھی پورے طرح سے نہیں پہن پاتی ہے. حرم میں پہنچتی ہے، خانہ کعبہ میں پہنچتی ہے، اور وہ پیتی بھی ہے زمزم. اس کو کسی نے بتلایا تھا کہ اس میں ہر چیز کے لیے شفا ہے. زمزم پیتی بھی ہے اور زمزم اٹھا کر کے اپنے سینے پر بھی لگا لیتی. آہستہ آہستہ اس کا زخم ختم ہونے لگا، یہاں تک کہ جانے سے پہلے اس کا زخم بالکل ختم ہو چکا تھا. اور جا کر کے وہ عورت جب امریکہ میں دوبارہ چیک اپ کراتی ہے تو ڈاکٹر حیران ہو جاتا ہے. جس نے چیک اپ کر کے اس کو یہ بتلا دیا تھا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ پوچھتا ہے کہ تم نے علاج کہاں کرایا ہے؟ وہ کہتی ہے میں نے کسی سے کوئی علاج، میرے رب نے میرا علاج کیا ہے، کسی نے کوئی علاج نہیں کیا. اور جب پورا واقعہ بتلاتی ہے تو ڈاکٹر بھی پریشان ہو جاتا ہے. یہ ہے زمزم. لہذا ہم اور آپ، جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ موقع نصیب فرمائے، جب ہم وہاں جائیں تو ہم صرف سیلفی لینے میں، فوٹو کھینچنے میں، اس میں ہم ٹائم نہ ضائع کریں. جہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں، دعائیں، جب ہم زمزم پیئیں تو یہ بھی جانیں کہ یہ وقت بھی ان اوقات میں سے ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو زیادہ قبول فرماتا ہے. ساتھ ہی ساتھ عرفہ کے روز کی دعا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرماتا ہے. اور میری یہ دعا ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان مرد اور عورتیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی یہ موقع عنایت نہیں فرمایا ہے، ہم سب یہ دعا کریں کہ کم از کم ایک مرتبہ وہ حج یا عمرہ کر لیں، حرمین کی زیارت وہ کر لیں. میرے بھائی اور دوست، عرفہ کی دعا، عرفہ کے روز، یہ کون سی تاریخ ہوتی ہے؟ یہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہوتی ہے، جس وقت حجاج کرام عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں. اس وقت وقوف عرفہ جو ہوتا ہے، ظہر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، ظہر کے بعد سے لے کر کے مغرب کی اذان تک، وہ گھڑیاں بہت ہی زیادہ اہم ہوا کرتی ہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت کے بارے میں کہ سب سے بہتر وہ دعا ہے جو عرفہ کے روز کی جاتی ہے. سب سے بہتر وہ دعا ہے جو عرفہ کے روز کی جاتی ہے، اور سب سے بہتر دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کی ہے وہ ہے. سب سے بہتر دعا وہ ہے جو عرفہ کے روز کی جاتی ہے، یعنی 9 ذی الحجہ جب حجاج کرام عرفہ کے میدان میں ہوتے. اور سب سے بہتر وہ دعا ہے جو میں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کی ہے. کون سی وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے نبیوں نے کی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو میں نے اور مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سارے نبیوں نے یہ دعا کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت وہ بھی ہے جو عرفہ کا دن ہے، جب حجاج کرام عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو وہ گھڑی نصیب فرمائے۔ دینی بھائیوں اور دوستو، دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت وہ وقت بھی ہے جب ساری دنیا خواب غفلت میں ہوتی ہے، سو رہی ہوتی ہے، سب کوئی سو رہا ہے، لیکن ایک وہ بندہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا خوف کھا کر کے وہ بیدار ہو جاتا ہے، نیند اس کی دور ہو جاتی ہے، اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، رات کا سناٹا ہے، رات کی تاریکی ہے، ساری دنیا خواب غفلت میں ہے، رب کائنات عرش سے ساتویں آسمان سے آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور اس وقت پکار رہا ہوتا ہے، کون ہے مجھ سے مانگنے والا، کون ہے مجھ سے توبہ کو قبول کروانے والا، کون ہے مجھ سے شفا طلب کرنے والا، کون ہے مجھ سے اولاد مانگنے والا، کون ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا، کون کون کون؟ اللہ تبارک و تعالی آواز لگا رہا ہوتا ہے اور وہ بندہ رات کا تہائی حصہ ہوتا ہے، اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ میرا رب آسمان دنیا پر آ چکا ہے، وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اپنے رب سے دعا کرتا ہے، روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کے اندر ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس گھڑی کو جو کوئی مسلمان شخص پا کر دنیا و آخرت کی بھلائی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو وہ نعمتیں عطا فرما دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات میں آتی ہے۔ کتنی رات کو ہم نے اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رویا ہے، گڑگڑایا۔ ایک طرف اس کو ہم رکھیں اور ایک طرف ہم اس کو رکھیں کہ اپنے معاملے کو سلجھانے کے لیے کتنے لوگوں کی ہم نے منت اور سماجت کی ہے، کتنے لوگوں کو رشوت دی ہوگی، کتنے لوگوں کی چاپلوسی کی ہوگی، کتنے لوگوں کے پیر پڑے ہوں گے، کتنے لوگوں سے باتیں کی ہوں گی، جبکہ وہ باتیں قبول ہوئی ہوں یا نہ ہوئی ہوں، لیکن رب کائنات کہتا ہے، نبی کائنات فرماتے ہیں کہ رب کائنات قبول کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کی پکار کو سننے کے لیے تیار ہے، آپ کی باتوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ کون سا وقت؟ رات کا تہائی حصہ۔ رات کا تہائی حصہ میرے بھائی اور دوستو یاد رکھنا، کبھی بھی گھبراہٹ پیدا ہو، کبھی بھی کوئی پریشانی آ جائے، کبھی بھی بے چینی آ جائے، بجائے اس کے کہ دوسرے کی طرف جاؤ، یا تو قرآن کی تلاوت کرنا یا رات کا انتظار کرنا جب سارے لوگ سو رہے ہوں گے، وضو کر کے ایک تنہائی میں ایک طرف کھڑے ہو جانا، 2 رکعت نماز پڑھنا، ایسی 2 رکعتیں پڑھنا کہ بیچ میں کسی چیز کو نہ آنے دینا، دیکھنا سلام پھیرنے کے بعد آپ کو سکون ہی سکون نصیب ہو جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں سکون اور اطمینان رکھا ہے، نماز میں اطمینان کو رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم میرے بھائی اور دوستو، یہ وہی نماز ہے، یہ وہی نماز جس کو ہم اور آپ تہجد کی نماز کہتے ہیں، یہ وہی نماز ہے جس نماز میں کھڑے ہوتے تھے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس قدر لمبی کرتے تھے اپنی تلاوت کو، اس قدر لمبی تلاوت کرتے تھے حتی ترما قدمہ، کہ آپ کے پیر مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ دوسری روایت آتی ہے حتی تفتر قدمہ، یہاں تک کہ آپ کی ایڑیاں پھٹ جایا کرتی۔ یہ وہی نماز۔ کتنے دن ہم نے تہجد کی نماز پڑھی، کتنے دن ہم رات کو اٹھ کر کے اپنے رب سے ہم نے مانگا ہے، اپنے گناہوں کو ہم نے بخشوانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بندہ، نیک بندہ بھی 2 طرح کا ہوتا ہے۔ نیک بندے کی اگر نیک بندہ ہے تو اس میں بھی 2 حالتیں ہوتی ہیں،
نیک بندے ایک تو وہ ہوتے ہیں جو مانگتے ہیں فوراً ان کو مل جاتا ہے، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جب نہیں ملتا ہے تو دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزما رہا ہو، وہ آزمائش کا شکار ہو، اور یا یہ ہو سکتا ہے اس کو نہ ملنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے مانگنے میں کوئی کمی ہو، مانگنے کا اس کو طریقہ نہ معلوم ہو. لہذا مومن بندہ جو ہوتا ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ رات کی تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، مانگتا ہے، رونے لگتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو گراتے ہیں، نبی کائنات فرماتے ہیں کہ وہ آنسو کا قطرہ زمین پر نہیں پہنچتا ہے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا. دوسری حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو رات کی تنہائی میں تو رونے لگو، رو نہ پاؤ تو رونے جیسی اپنی شکل بنا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کھا کر کے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا. سارا طریقہ معلوم ہے، لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں، ہمیں مانگنے کا وقت ہی نہیں. ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عقل چل رہی ہے، ہم اپنے عقل سے یہ کام کر لیں گے. نہیں میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر ہر دن آتا ہے، ہر رات میں آتا ہے، کوئی رات خاص نہیں، ہر رات میں آسمان دنیا پر آتا ہے اور پکار کر کے کہتا ہے کہ طلب کر لو جو کچھ مجھ سے طلب کرنا ہے. لہٰذا ہم اس گھڑی کو نہ بھولیں، اور جب کبھی ہمیں کوئی پریشانی آئے، خاص طور سے اگر کوئی پریشانی آئے تو رات کو الارم لگا کر کے لیٹ جائیے کہ ہم 3 بجے رات کو اٹھ کر کے اپنے رب سے ہم سرگوشی کریں گے، اپنے رب سے یہ مانگیں گے، اپنے رب سے روئیں گے، گڑائیں گے، اپنے رب کو ہم راضی کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ تعالی دعا قبول ہوگی. اسی طرح سے جن اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو زیادہ قبول فرماتا ہے یا دعاؤں کے قبول ہونے کی امکانیات زیادہ ہوتے ہیں، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت جو ہوتا ہے، اذان اور اقامت کے درمیان عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، اذان ہو گئی، جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے جب آخری رکعت ہوتی ہے تو دوڑ کر کے جا کر کے جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، جو پڑھتے ہیں اور جو نہیں پڑھتے تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ گھڑی جو اذان اور اقامت کے بیچ میں ہوتی ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا لوٹائی نہیں جاتی، پس تم دعا کیا کرو. ابو داؤد کی یہ روایت ہے، اور امام ترمذی نے اتنا اضافہ کیا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس چیز کی دعا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کے اندر عافیت طلب کرو، عافیت طلب کرو، اطمینان طلب کرو، اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عافیت میں رہیں، آرام اور سکون میں رہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی نہ کریں، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دے دے گا؟ لہٰذا اذان اور اقامت کے بیچ کا وقت، اور کتنے بدنصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو مسجد میں پہنچتے ہیں، اذان کے وقت پہنچ بھی گئے تو پہنچ کر کے 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی نہیں پڑھ پاتے، بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ جب اقامت ہوگی تو ہم نماز پڑھ لیں گے، دکان سے تو ہمیں چھٹکارا ملا، یہاں پر آ کر کے ہم تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں. دینی بھائی اور دوستو، بہت قیمتی وقت ہوتا ہے اذان اور اقامت کے بیچ، یہ وقت بہت ہی زیادہ قیمتی ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت کا بھی ہم خیال رکھیں. اسی طرح سے جمعہ کے روز کی مخصوص گھڑی، جمعہ کے روز کی مخصوص گھڑی اور دنوں کے مقابلے میں جمعہ کے دن کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، جہاں پر بہت ساری خصوصیات ہیں جمعہ کی، وہاں پر ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس گھڑی کو پا لیتا ہے اور اس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہوتا ہے، توبہ اور استغفار کر رہا ہوتا ہے، تکبیر و تحلیل میں لگا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فوراً قبول فرما لیتا ہے. جمعہ کے روز کی اس گھڑی کو ہم نہ بھولیں،
عام طور پر اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ لوگ محققین نے یہ کہا کہ وہ گھڑی جب خطیب منبر پر آتا ہے اس وقت سے لے کر کے نماز تک کا ہے. لیکن جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھڑی عصر کے بعد غروب آفتاب سے کچھ پہلے سے غروب آفتاب تک وہ گھڑی ہوتی ہے. یہی زیادہ راجح ہے. جمعہ کے دن عصر کے بعد غروب آفتاب سے کچھ پہلے سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہم یہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ توبہ اور استغفار کریں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. میرے بھائی اور دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ وہ چند اوقات ہیں کہ جس میں دعاؤں کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان اوقات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اور خاص طور سے ماہ رمضان جو آ رہا ہے، اس ماہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ روئیں، گڑگڑائیں، اور سب سے پہلے یہ دعا کریں کہ الہ العالمین ہمیں رمضان مبارک کا پانے والا بنا دے اور ہمیں رمضان مبارک سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس ضرور کریں تاکہ نیا آڈیو اور ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے.